بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی کا واقعہ۔ ایک یہودی کو رسول خدا سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے، وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ ہمت دیکھی تو انہوں نے یہودی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ان کو اس قسم کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت تمام صحابہ چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا، پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہیں پڑھی۔ پھر رات ہو گئی، آپ نے وہیں رات بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ اکرام یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی یہ جرأت کہ کوئی یرغمال بنا کر آپ کو اپنے پاس بٹھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے یہی صفت پڑھی تھی، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تندخو بہودہ مزاج اور سخت مزاج نہ ہوگا اور نہ کوئی جھوٹی بات زبان سے کہے گا۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اسلام کی دعوت دیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان کی سنا۔ سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ کوہ صفا سے اتر کر مروہ آ گئے اور وہاں بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے، ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اس اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی کو نہایت دکھ ہوا۔ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگباری کی ہے اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں، میں پہاڑ پر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ اس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں، آپ نے مجھے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے کوئی خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں نہیں دیکھا جو مجھے ان کے بارے میں بتلائے؟ اس وقت جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کوئی نام و نشان تک دکھائی نہیں دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دیں، وہ مجھے نہیں جانتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، خدا کی طرف سے ہم اور ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں، انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلیں اور انہوں نے چینک کر کہا، فرزندان قریش، کیا حیا تم سے رخصت ہو گئی ہے کہ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر سنگ باری کر رہے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور شرمندہ ہو کر اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرسا واقعات کے ساتھ کیا۔ آپ پر کروڑوں سلام۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔